السلام علیکم ویورز، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے۔ انبیاء کی سرزمین فلسطین کو یہودی ریاست میں تبدیل کرنا مشرق وسطی کے بحران کی بنیادی وجہ ہے۔ یہودیوں کو ان کے ناپاک عزائم کی ابتدا 1857 میں تھیوڈرل برازیل کی تحریک پر پہلی صہیونی کانگریس میں ہوئی۔ یہاں کے مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرق میں یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل قابض ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصخرۃ ہے، جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یروشلم بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب موجود ایک تاریخی چٹان کے اوپر سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ اونچی عمارت پچھلے 13 صدیوں سے دنیا کے خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے اور حرم قدسی کا ایک حصہ کہلاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر کے دوران مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تھے اور یہاں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کروائی۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر اللہ پاک نے ان الفاظ میں فرمایا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 1 کی ایک حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدیں، جن میں مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے، کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صغیرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا اور یہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ عالم اسلام کی تاریخ کی ورق گردانی مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت اور اس کی بنیاد کے مکمل ٹھوس اور واضح ثبوت رکھتی ہے۔ گزشتہ 37 برس اسرائیل وقتاً فوقتاً فلسطینیوں پر حملے کرتا آ رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ صہیونی انتہا پسند گروپوں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنے والے صہیونی آبادکاروں کو انعامات دیے ہیں۔ آبادکاروں کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر مسجد اقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینیوں کی طرف سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے، جس میں مسجد اقصی میں قربانی کی رسم ادا کرنے والے آبادکاروں اور یہودی مذہب رسم بگل بجانے والوں کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آبادکاروں کی طرف سے مسجد اقصی کی بے حرمتی پر وہاں پر تلموحی مذہب رسومات کی انجام دہی پر ایک آبادکار کو 500 شیکل کی رقم بطور انعام دی گئی، جو امریکی کرنسی میں $140 سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ انعامات یہودی آبادکاروں کی عید کپور کے موقع پر 17 اکتوبر تک جاری رہنے والی مذہبی تقریبات کے موقع پر دیے جائیں گے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق یروشلم یہودی آبادکاروں نے بیمرون کی ابراہیمی مسجد کے اندر اپنی ایک مذہبی رسم کے بہانے میوزیکل پروگرام رکھا اور گانوں پر رقص بھی کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انتہا پسند یہودیوں کے ایک گروپ نے یروشلم کی مسجد ابراہیم میں میوزیکل بینڈ بجوایا اور رقص کی محفل سجائی۔ میوزیکل بینڈ کے گانوں پر یہودی رقص بھی کرتے رہے۔ عینی شاہدین نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ یہودی آبادکاروں نے پہلے نمازیوں کو زبردستی مسجد سے باہر نکالا اور پھر مذہبی تقریب کے نام پر میوزیکل پروگرام کیا۔ یہودی آبادکار مسجد کے صحن میں بھی
رقص کرتے رہے۔ یہودیوں کی مسجد ابراہیم میں رقص کی دل خراشاں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں یہودیوں کو رقص کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ عقب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر فلسطین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور صارفین نے شدید احتجاج کیا۔ فلسطینیوں نے یہودی آباد کاروں کی اس حرکت کو شرمناک قرار دیا۔ ان مظالم پر انسانیت کے ناطے پوری دنیا تڑپ رہی ہے، مگر مسلم قیادتیں آج بھی خواب و خرگوش میں پڑی ہیں۔ مسجد اقصی کی حفاظت چند نہتے فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، جبکہ اگر پوری امت مسلمہ متحد ہو کر ایک ساتھ اسرائیل کے خلاف عملی اقدام کرے اور مسجد اقصی کی حفاظت میں اپنی قوت صرف کرے تو ضرور بالضرور مسجد اقصی دشمنوں کے چنگل سے محفوظ رہے گا اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو اپنی جان یوں ہی نہ گنوانی پڑے گی۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ طاقت اور دولت والے مسلم ممالک اپنے شراب و شباب میں مست ہیں اور انہیں اپنے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دے کر سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔